لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ جس شخص پر قربانی واجب ہو تو وہ جہاں خود اپنے طور پہ اس عبادت کو انجام دے سکتا ہے، وہیں شریعت مطہرہ نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ وہ اپنی اس عبادت کو کسی کو وکیل بنا کر کے انجام دے دے۔ اب جس شخص کو وہ وکیل بنا رہا ہے، اگر وہ یعنی وکیل اور موکل دونوں ایک ہی مقام پہ رہ رہے ہوں، تاریخوں میں کوئی فرق نہ ہو، تب تو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایسی صورت میں جبکہ وکیل بنانے والا جس کے ذمہ قربانی واجب ہے وہ الگ مقام پہ رہ رہا ہو، اور جس کو وہ وکیل بنا رہا ہے، جس کے ذریعے وہ قربانی ادا کروا رہا ہے، وہ کسی دوسرے ملک میں ہو، کسی دوسرے مقام پر ہو، اور وہاں پہ تاریخوں کا فرق ہو، تو ایسی صورت میں کس جگہ کی تاریخ کا اعتبار ہوگا اور قربانی کس طرح ادا کی جائے گی، یہ مسئلہ ایک قابل غور مسئلہ ہے۔ اور چونکہ اس زمانے میں بہت سے افراد اپنی قربانی کو اس طرح ادا کرتے ہیں، اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح معلوم کرنا اور اس کے مطابق قربانی ادا کرنا ضروری ہے۔ فقہا نے اس بات کو لکھا ہے، جیسا کہ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یعتبر المکان الذی یکون فیہ الذبح، کہ اس مکان کا اعتبار کیا جائے گا جہاں پہ جانور کو قربان کرنا ہے، قربانی انجام دینا ہے۔ ولا یعتبر المکان الذی یکون فیہ المذبوح عنہ، اس مکان کی تاریخ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جہاں پہ وہ شخص رہ رہا ہو جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے۔ اسی موضوع پر اور اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر 2010 میں اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا نے سیمینار منعقد کیا، پورے ہندوستان سے مفتیان کرام کو مدعو کیا، احقر کو بھی اس پروگرام میں شرکت کا موقع ملا۔ اس پروگرام میں تمام مقالہ نگاروں کے مقالوں میں جو لکھی ہوئی باتیں تھیں، ان کی آراء، ان کے دلائل کو پیش نظر رکھا گیا، اور پھر بحث و تحقیق اور تمحیص کے بعد جو تجویز مرتب ہوئی اور جو فیصلہ صادر ہوا وہ یہ کہ دوسرے مکان پر کسی کو وکیل بنا کر کے قربانی انجام دینا، قربانی کرنا، یہ درست ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے، اور اس سلسلے میں قربانی کے صحیح ہونے کے لیے اس مقام کا اعتبار ہوگا جہاں پہ قربانی کی جا رہی ہے، جیسا کہ فقہا نے لکھا ہے۔ البتہ ایک خاص شرط ہے، وہ یہ ہے کہ جس شخص کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہو اس کے اوپر بھی قربانی کے ایام شروع ہو چکے ہوں، 10 ذی الحجہ کی تاریخ اس پر شروع ہو چکی ہو، کیونکہ قربانی واجب ہی اسی وقت ہوتی ہے جب انسان ایام قربانی میں داخل ہوتا ہے۔ ایام قربانی کے آنے سے پہلے قربانی واجب ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی انسان قربانی کے ایام سے پہلے مر جائے تو اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، یا مثال کے طور پر کوئی شخص قربانی کے ایام سے پہلے صاحب نصاب تھا، لیکن عین 10 ذی الحجہ کے آنے سے پہلے وہ فقیر ہو گیا، صاحب نصاب نہیں رہا، نصاب کے بقدر اس کے پاس مال نہیں رہا، مال ختم ہو گیا، اور ایام قربانی جو 3 دن ہیں 10، 11 اور 12، ان ایام میں اس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں رہا، تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر کوئی شخص 10 ذی الحجہ سے پہلے مسافر ہو گیا اور قربانی کے دنوں میں وہ مقیم نہیں رہا، مسافر رہا، تو قربانی اس پر واجب نہیں ہے۔ تو بہرحال قربانی واجب ہوتی ہے اس وقت جب قربانی کے اوقات شروع ہوں، اور اوقات شروع ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وہ صلاحیت و اہلیت موجود ہو جو شریعت میں قربانی کے واجب ہونے کے لیے معتبر ہیں، کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو۔ اس لیے فقہا نے لکھا اور جو تجویز مرتب ہوئی کہ
جہاں قربانی کی جا رہی ہے تاریخ میں تو اس مقام کا اعتبار ہوگا جہاں پہ وہ قربانی کی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ شرط ہے کہ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہو اس پر قربانی کا وقت شروع ہو گیا ہو۔ قربانی کا وقت اگر شروع نہیں ہوا ہے تو پھر اس کی طرف سے قربانی درست نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر فقہا نے جو اس کی مثالیں دی ہیں کہ ایک شخص کسی ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں قربانی کا وقت شروع ہو گیا، لیکن جس مقام پہ قربانی کی جا رہی ہے وہاں ابھی قربانی کا وقت شروع نہیں ہوا، تو چونکہ قربانی جس جگہ ہو رہی ہے وہاں وقت ہونا ضروری ہے، اس لیے گرچہ کہ اس کے پاس وقت شروع ہو چکا ہے اور اس پر قربانی واجب ہو چکی ہے، لیکن جس مقام پر قربانی کرنا ہے وہاں وقت شروع نہیں ہوا، اس لیے ابھی قربانی درست نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص متحدہ عرب امارات میں یا سعودی عرب میں رہتا ہے یا برطانیہ میں رہتا ہے اور وہ اپنی قربانی ہندوستان میں، پاکستان میں، یہ یہاں کے قریبی ممالک میں کرنا چاہتا ہے، وہاں تو قربانی کا وقت شروع ہو گیا۔ مثال کے طور پر وہاں 10 ذی الحجہ کی تاریخ آ گئی، لیکن ابھی اپنے ہندوستان میں یا اس کے قرب و جوار کے ممالک میں ابھی 10 تاریخ نہیں آئی ہے، 9 ذی الحجہ ہی ہے۔ اب وہ اپنی 10 ذی الحجہ کو یہاں قربانی کرنا چاہے تو یہ درست نہیں ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں قربانی کا وقت شروع ہو گیا، اب اس کے بعد وہ کرنا چاہتا ہے تو قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی لیے فقہا نے لکھا کہ سب سے بہتر شکل تو یہی ہے کہ ایسے وقت کا انتخاب ہو کہ جس جگہ قربانی ہو رہی ہو وہاں بھی وقت موجود ہو، قربانی کا وقت ہو، اور جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کے پاس بھی قربانی کا وقت ہو، تو یہ سب سے بہتر شکل ہے۔ لیکن جس مقام پہ قربانی کی جا رہی ہے وہاں قربانی کا وقت ہونا یہ قربانی کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس پر بھی قربانی کا وقت شروع ہو چکا ہو، تاکہ اس کے ذمے وہ چیز واجب ہو چکی ہو۔ واجب ہونے سے پہلے اس کی طرف سے ادائیگی ہوگی تو یہ ادائیگی درست نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں کوئی شخص رہنے والا ہے جو سعودی عرب میں اپنی قربانی کرانا چاہتا ہے، ابھی ہندوستان میں 9 ذی الحجہ ہے اور وہ 10 ذی الحجہ سعودی عرب کے 10 ذی الحجہ کو وہ قربانی کرانا چاہتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، گرچہ کہ وہ وہاں جہاں قربانی کی جا رہی ہے وہاں وقت شروع ہو چکا ہے، قربانی کا وقت ہے، لیکن چونکہ ابھی جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہوئی ہے، قربانی کے وجوب کا سبب ابھی پایا نہیں گیا ہے، اس لیے اس کی طرف سے قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ 2 اہم چیزیں ہیں کہ جس جگہ قربانی کی جا رہی ہو وہاں قربانی کا وقت ہو، قربانی کے ایام میں قربانی ہو، قربانی کے ایام سے پہلے قربانی درست نہیں، اور جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس پر قربانی کی تاریخ شروع ہو چکی ہو، اس پر قربانی کے تاریخ کے شروع ہو جانے کی وجہ سے قربانی واجب ہو چکی ہو۔ اب ایک مسئلہ اہم یہ ہے کہ مثال کے طور پر جس کی طرف سے قربانی کرنا ہے اس کے پاس 12 ذی الحجہ کی شام ہو گئی، وقت گزر گیا، اور قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح سے شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک قربانی کا وقت ہے، اس کے بعد قربانی درست نہیں۔ اب اگر جس کی طرف سے قربانی کرنا ہے اس کے پاس قربانی کا وقت ختم ہو گیا، لیکن جس مقام پر قربانی کرنا ہے وہاں وقت باقی ہے، تو اس سلسلے میں فقہا فرماتے ہیں کہ گرچہ کہ اس کے پاس وقت ختم ہو چکا ہے لیکن اس پر پہلے سے یہ چیز واجب ہو چکی ہے، اور جس مقام پر اس نے کسی کو وکیل بنایا ہے اس مقام پر قربانی کا وقت ہے، اس لیے اس کی قربانی درست ہو جائے گی گرچہ کہ اس کے پاس وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو بہرحال صورت مسئلہ یہی ہے کہ جس مقام پر قربانی کی جا رہی ہے اس مقام پر قربانی کا وقت ہونا ضروری ہے، اور جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کے پاس وقت کا شروع ہو جانا ضروری ہے۔ وقت کے شروع ہونے سے پہلے اگر قربانی کی گئی تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ بہرحال اس مسئلے میں
جو فقہائے کرام کی باتیں ہیں وہ ہمارے لیے بڑی رہبری کرنے والی باتیں ہیں۔ ان باتوں کی روشنی میں سب سے بہتر تو یہی ہے کہ ہم ایسے وقت میں قربانی کریں کہ جبکہ دونوں جگہ وقت ہو، لیکن بہرحال اگر دونوں جگہ وقت نہ ہو تو کم سے کم اس کا اتنا خیال رکھیں کہ قربانی کا وقت جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے شروع ہو کر کے اس پر قربانی واجب ہو چکی ہو، اور جس مقام پر قربانی کی جا رہی ہے اس مقام پر قربانی کا وقت ہو، یعنی 10، 11 اور 12، 10 کی صبح سے لے کر کے 12 کی شام یعنی غروب آفتاب تک کبھی بھی کسی بھی وقت قربانی کرنا درست ہے، اور قربانی اس بیچ میں کبھی بھی کی جائے گی تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری قربانی کو، ہماری عبادت کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله ما لنا رب سواه